ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ظفر زیدی صاحب جو کہ سینئر ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں انڈس ہاسپٹل کے. السلام علیکم سر, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. بہت شکریہ شو پہ آنے کا. سر ذرا انڈس ہاسپٹل کے بارے میں لوگوں کو خود اپنی انداز بیاں سے سمجھائیے کہ کیا ہاسپٹل ہے اور کیسے سروس جو ہے وہ انجام دی جا رہی ہیں. انڈس ہسپتال ایک شروع ہوا کراچی میں 2007 سے, اور یہ اس طرح سے یونیک ہے کہ یہاں پر کسی مریض سے کوئی پیسے نہیں لیے جاتے. یہاں پہ کوئی کیش کاؤنٹر ہی نہیں ہے. اگر کوئی چاہے بھی تو وہ اپنے حصے کا کچھ ڈونیشن دے سکتا ہے, مگر ہم اس سے کچھ نہیں لیتے. اور یہ بڑھتے بڑھتے 150 بیڈ سے بڑھتے بڑھتے کراچی میں تو یہ 350 بیڈ کا ہو گیا, مگر اب ہم پاکستان بھر میں تقریباً 14 ہسپتال چلاتے ہیں. اور ہمارا اپنا ہسپتال جو کہ ایک 1700 بیڈ کا ہسپتال ہے وہ تیاری کے قریب ہے یہیں پہ مزید, تاکہ ہم اس کو بڑھا سکیں. اور سال کچھ 2007 سے لے کے اب تک ہسپتال کے علاوہ جو دیہی علاقوں میں چھوٹے کلینکس ہیں وہ بھی ہم بہت سارے چلاتے ہیں. اور یہ ریہیبلیٹیشن کے سینٹرز جہاں پہ لوگوں کی ٹانگوں کا ہاتھوں کا علاج کیا جاتا ہے وہ چلاتے ہیں. بلڈ سینٹرز چلاتے ہیں. تو الحمدللہ جو ایک چھوٹے سے ہسپتال سے شروع ہوا تھا وہ ایک پاکستان کا سب سے بڑا ہیلتھ نیٹ ورک بن گیا ہے, جس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اور ہر جگہ جہاں انڈس ہے کسی سے کوئی پیسے نہیں لیے جاتے. الحمدللہ سب کچھ مفت دیا جاتا ہے اور ہر ایک کے لیے ہے, چاہے کسی بھی طبقے کا ہو, کہیں سے بھی آئے, کسی بھی مذہب کا ہو اور کہیں سے بھی آئے, اس کا ہم علاج کرتے ہیں. بہت خوبصورت. ظفر صاحب یہ بتائیے گا کہ اکثر ہم یہ سنتے ہیں کہ جو ایسے اسپتال ہوتے ہیں جہاں سے لوگوں سے پیسے نہیں لیے جاتے اور مفت علاج کروایا جاتا ہے, یہاں اکثر عموماً رش اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی شاید باریاں دیر سے آتی ہیں یا ان کی جو التجا ہوتی ہے وہ دیر سے بہت سنی جاتی ہے, تو سروسز میں تھوڑی کوتاہی ہوتی ہے. انڈس کا کیا معاملہ ہے؟ اس میں بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں, چونکہ پاکستان کی پاپولیشن بہت بڑی ہے اور یہاں پہ صحت کی جو طریقے سے ہیں اور جو اویلیبلٹی ہے وہ بہت کم ہے. یہ ہم مانتے ہیں کہ یہ کام اصل میں سرکار کا ہے جو نہیں کر پا رہی ہے, اور لگتا ہے کہ آگے بھی نہیں کر پائے گی. تو اس لیے ہم اپنا حصہ ڈالنے کے لیے آگے بڑھے ہیں. اور مفت ہسپتال ہونے کی وجہ سے ہمارے یہاں بھی بے انتہا رش ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اور لوگوں کو انتظار بھی کرنا پڑتا ہے جس کا ہمیں افسوس بھی ہے, اور آج چیزیں ڈیلے بھی ہوتی ہیں. اور کوشش ہماری یہی ہے, اسی لیے 150 بیڈ سے لے کے 1700 بیڈ پہ اب جا رہے ہیں. مگر مجھے یہ میں آپ کو بتانے میں کوئی شرم نہیں ہے کہ جب وہ بن جائے گا تھوڑے دنوں میں اس میں بھی وہی رش ہو جائے گا کہ وہ بھی بھرا رہے گا, کیونکہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ اور زیادہ سے زیادہ اسپتال اور ہیلتھ کی فیسلٹیز بنے, جہاں غریب آدمی عام آدمی جا کے اپنی جو پہلے غریب نہیں تھا اب وہ بھی جو اب بھی وہ بھی غربت کے دائرے میں آ گیا ہے. حالات بہت زیادہ خراب ہیں اور صحت کا جو دینے کا طریقہ ہے اور جو ایکسپنسز ہیں اس کے وہ اتنے بڑھ چکے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے اپروچ سے بہت دور ہیں, بہت مشکل ہے ان کے لیے. تو کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم انہیں کریں. اس میں یقیناً لوگوں کو محسوس ہی ہوتا ہوگا کہ جی ہمیں اتنا انتظار کرنا پڑا یا پہلے ہونا چاہیے تھا. ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم کریں, اور جہاں پہ معذرت ہے وہاں پہ معذرت ہے, اور جہاں پہ ضروری ہے وہاں پہ پھر ہم کرتے بھی ہیں, جیسے بھی کرتے ہیں اس طرح سے کرتے ہیں. تو یہ صرف کراچی کے لوگ یہاں پہ نہیں آتے, یہاں پہ سارے پاکستان سے مریض آتے ہیں, یہاں تک کہ افغانستان سے بھی آتے ہیں, ایران کے بارڈر سے بھی آتے ہیں. تو ہم ان کو روکتے نہیں ہیں, کیونکہ تمام کے تمام جو آ جائے جو آ جائے, ہم جس کی جیسے فرسٹ کم فرسٹ سرو, کہ ہم اپنے پڑوسیوں کی بھی ماشاءاللہ مدد کر رہے ہیں. تو جو پہلے پہنچ جائے, جو سب سے لائن میں جیسے ہے, اس کے لیے نہ وہ لائن میرے لیے توڑی جاتی ہے نہ کسی اور کے لیے توڑی جاتی ہے. پیسہ ویسے کا یہاں پہ کوئی لین دین ہے نہیں, تو اس لیے جو جیسے جس کی جیسے ضرورت ہے, جو پہلے آتا ہے اس کو پہلے دیتے ہیں, جو سیکنڈ آتا ہے اس کو دوسرے نمبر پہ دیتے ہیں, اس کو دیتے رہتے ہیں. مگر رش ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. بالکل بالکل. اچھا ظفر صاحب یہ بتائیے گا, کیونکہ میرے خود بھی تھوڑے بہت روابط ہیں انڈس ہاسپٹل سے, اور میں بہت اس کو ایز این انسپریشن لیتی ہوں, کیونکہ یہ کتنی بڑی بات ہے ثروت آپا کہ کیش کاؤنٹر ہی نہیں ہے نا, مطلب حساب کتاب ہی نہیں ہے. تو یہ تو اللہ والے لوگ ہوئے. حساب کتاب ہے مگر اوپر ہو رہا ہے, وہ تو اوپر ہے, سارا حساب کتاب اوپر ہو رہا ہے, یہاں نہیں ہے. ایک نیکی کا صلہ نہ جانے کتنے گنا ملتا ہے, 70 گنا کیا 700 گنا تک ملتا ہے. تو اگر ہم اس وہاں پر حساب و کتاب کریں تو پھر اور جس کے پاس ہو رہا ہے وہ بے حساب ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اچھا
مجھے یہ بتائیے گا کہ ریسنٹلی میری اپنی جو ہے وہ علم کے مطابق ایک اور نیا ہاسپٹل بھی بن رہا ہے انڈس کا. ہماری جو زمین تھی یہاں کرنگی میں بہت بڑی تھی، تو ہسپتال کی ہی میں ہی اسی احاطے میں ہی ہم اپنی ایک اور بلڈنگ بنا رہے ہیں، جو میں نے جیسے کہا جب وہ کمپلیٹ ہو جائے گی تو وہ ایک 1700 بیڈ کا ہسپتال ہوگا، پاکستان کا سب سے بڑا مفت ہسپتال پرائیویٹ سیکٹر میں، اور ساتھ ہی اس کے ایک یونیورسٹی بھی بن رہی ہے، انڈس یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز. اس کی یونیورسٹی بنانے کی وجہ، یہ ہیلتھ ہاسپٹل کی تو وجہ آبویس ہے کیونکہ ہیلتھ کی ضرورت ہے، مگر یونیورسٹی بنانے کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ احساس ہوا ہے کہ پاکستان میں جو ایک بہت بڑا چیلنج ہے وہ ہیومن ریسورس کا ہے. لوگ اچھے ٹرینڈ، جو نہ صرف ٹرینڈ ہوں، صحیح ٹرینڈ بھی ہوں، اچھی طرح سے بات کر سکیں، نرمی سے بات کر سکیں اور لوگوں سے عاجزی سے کر سکیں، ان کی ٹریننگ کی بھی سخت ضرورت ہے. تو اس لیے یہ بنانے کی، اس میں صرف ڈاکٹر ہی نہیں ہے، نرسز، پیرامیڈیکل ٹیکنیشینز، فارماسسٹ، سارے جو سارے جو ہیلتھ سائنسز میں جتنے لوگ ہوتے ہیں ان سب کی ٹریننگ کے لیے کہ صرف ہمارا ہی جو ضرورت ہماری پوری ان سے ہو، اور شہر میں، پاکستان میں جو اور جگہوں پہ بھی لوگ جائیں اور بہتر طریقے سے وہ کر سکیں. تو اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش ہے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اچھا مجھے ذرا بگننگ سے ذرا انڈس ہاسپٹل کے بارے میں بتائیے گا اپنے سی ای او صاحب کے حوالے سے. مشہود رضوی صاحب آپ کے پاس ہوتے ہیں، پتہ نہیں آپ ان سے میرے کچھ روابط ہیں، تو وہ کچھ بات ہو رہی تھی. فنڈ ریزنگ کے وہ انچارج ہیں، وہ اس کا کرتے ہیں. تو اس کی بگننگ تو ایسے ہے کہ جو اس میں جو شروع میں جو کچھ لوگ تھے، ہم سب ساتھ تھے، وہ ایک ڈاؤ میڈیکل کالج میں جو ہم میڈیکل اسٹوڈنٹس تھے اب سے کئی سال پہلے، بہت سال ہو گئے، اس میں ہم سب ایک آرگنائزیشن میں کام کرتے تھے، جبھی بھی چلتی ہے، پیشنٹس ویلفیئر ایسوسیشن، جو وہاں پہ غریب مریضوں کے لیے پیسے جمع کر کے کام کرتی ہے. پھر 1986 میں کراچی میں ایک بہت پہلا جو سب سے بڑا ٹیرر بم بلاسٹ ہوا، تو سول ہسپتال کی ایمرجنسی بہت چھوٹی پڑ گئی اور لوگ بہت اور زخمی بہت آئے. تو اس کو یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس ایمرجنسی کو سول ہاسپٹل کراچی کی یہ اسٹوڈنٹس مل کے اس کے لیے چندہ جمع کر کے اس کو بڑھائیں گے. تو ہم وہی پیشنٹ ویلفیئر کے کچھ لوگ اس میں شامل تھے. جب وہ بن گئی تو ہمیں یہ احساس ہوا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ آگے چل کے جب اللہ تعالیٰ موقع دے گا اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ایک ہسپتال بنائیں جہاں پہ مفت علاج ہو. تو وہ 86 میں ہوا تھا. پھر ہم سب اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے، کرتے رہے اور پھر جمع رہے، پھر واپس ہوئے اور پھر آخرکار انشاءاللہ الحمدللہ 2007 میں یہ کرنگی میں ایک چھوٹا سا ہسپتال شروع ہوا. وہ بڑھتے شاخیں ہوتے پورے ملک میں پھیل گیا ہے، اور ابھی اللہ کو ہی پتہ ہے کہ کہاں تک جائے گا. اس کی قدرت ہے، جہاں وہ لے جانا چاہے گا وہاں جائے گا. جب تک اچھا کام کریں گے پھیلتا جائے گا، جس دن نہیں کریں گے اس دن بند ہو جائے گا، وہ بھی ہمیں پتہ ہے. تو اس لیے اس میں تو صرف یہ سب ایمان کی بات ہے کہ اس پہ ایمان رکھنے کی بات ہے کہ یہ اس کے لوگوں کی بھلائی کے لیے کوشش ہے، اور یہ اس کا بڑا کرم ہے، اس نے ہمیں چوز کیا. بالکل بالکل. جاتے ہیں چھوٹی سی بریک پہ، بریک سے واپس آ کے مزید بات کریں گے، ملاقات کریں گے انڈس ہاسپٹل سے ظفر صاحب کے ساتھ. السلام علیکم، برکت رمضان میں خوش آمدید. ہم واپس آ چکے ہیں. ڈاکٹر ظفر زیدی ہمارے ساتھ موجود ہیں انڈس ہاسپٹل سے، جو کہ پاکستان کا ون آف دا بگیسٹ ہاسپٹلز ہیں. اور بیسٹ بات یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے، کوئی کیش کاؤنٹر ہی نہیں ہے، جو حساب ہے ان کا اللہ کے ساتھ ہے. جی ظفر صاحب، یہ بتائیے گا رمضان کے پاک مہینے میں کس طریقے سے آگے بڑھ کے ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں برکتیں اور کچھ رحمتیں بٹ رہی ہیں. بہت اچھا موقع ہے لوگوں کا کہ وہ آگے بڑھیں اور ہماری مدد کریں، پیسوں سے مدد کریں، چیزوں سے مدد کریں، دعاؤں سے مدد کریں، تاکہ یہ جو ہم لے کے چلے ہیں ایک کام، اس کو ہم بڑھا سکیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں اور ان کی بہتر سے بہتر خدمت کر سکیں. تو یہی لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ زکوٰۃ دیں، خیرات دیں، ایک دفعہ میں دیں، مہینے تھوڑا تھوڑا دیتے رہیں. اور سب سے زیادہ ضروری چیز میں یہ کہوں گا کہ جو چاہتے ہیں وہ ضرور آ کے دیکھیں. جو آ کے دیکھتا ہے ہسپتال، اس کے دل پہ جس طرح سے ڈفرینس ہوتا ہے، جو اثر پڑتا ہے، وہ شاید میرے خیال میں کوئی دروازے کھل جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ان پہ اور زیادہ بہتری ہوتی ہے. تو وہ میرا یہی ہے. اور بہت سارے آپ کے دیکھنے والے آج ایسے ہوں گے جو نہیں دے سکتے، کوئی بات نہیں، وہ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ اپنے طریقے سے کرتا ہے، بالکل کوشش ہی کر سکتے ہیں. بالکل. ظفر صاحب، یہ بتائیے گا کہ زکوٰۃ کی آپ نے بات کری نا، تو عموماً لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، میں نے خود دیکھے ہیں، جو کہ ہوتے
یو نو غریب ہیں اور اتنا نہیں ہوتا ان کے پاس مال، مگر پھر بھی زکوٰۃ نہیں لینا چاہتے اور ایون صدقہ بھی نہیں لینا چاہتے. اللہ ان کی جو ہے وہ اس کو سلامت رکھے، خود ہی کو سلامت رکھے. مگر آپ مجھے بتائیے گا کہ کس طریقے سے ڈیل ہوتا ہے یہ سارا؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک تو جب ہم نے اسپتال بنایا تھا تو ہم نے اس چیز کے بالکل خیال ہمیں اندازہ تھا کہ اس کو بنانا ہم پہ فرض نہیں ہے، مگر جب ہم نے لوگوں سے زکوٰۃ لے لی ہے تو اس کی امانت ہمارا فرض ہے اور سوال بھی اس سے کیا جائے گا. تو ہسپتال میں ہم نے 2 الگ الگ کمپلیٹلی اکاؤنٹس رکھے ہوئے ہیں. ایک تو وہ ہے کہ جو لوگ ہمیں زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہ پیسہ اسی میں جاتا ہے، اور ایک ڈونیشن کا ہے جو خیرات ہے یا ڈونیشن ہے یا کارپوریشنز یا کمپنیاں یا لوگ دیتے ہیں وہ الگ جاتا ہے. تو جب مریض ہمارے پاس آتا ہے ہم اس پہ جو بھی ہم اس کا علاج کرتے ہیں تو ہم اس سے صرف ایک سوال پوچھتے ہیں کہ آپ زکوٰۃ لے سکتے ہیں. اگر وہ کہتا ہے ہاں، اور اس کی کوئی ہم چھان بین نہیں کرتے، اس کی زبان پر ہے، وہ جانے اس کا اللہ جانے. اگر وہ کہتا ہے ہاں تو ہم زکوٰۃ کے اکاؤنٹ سے اس کا علاج کر دیتے ہیں، اور وہ کہتا ہے نہیں تو ہم جو ڈونیشن ہم نے جمع کیا ہوا ہے اس سے اس کا علاج کر دیتے ہیں. ہر حالت میں علاج اس کا ہو جاتا ہے. تو اس لیے میرے خیال میں ماں سوا چند کوئی وجہ نہیں ہے کہ کسی کو وہ جھوٹ بولے کہ میں زکوٰۃ لے سکتا ہوں وہ نہ لے سکتا ہو. ایسے لوگ ہیں جن کا حالات اچھے نہیں ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ان کو زکوٰۃ نہیں لینی چاہیے اور وہ پھر انسسٹ کرتے ہیں تو ہم اس سے پھر کر دیتے ہیں، مگر ان کو سمجھاتے ہیں کہ آپ پہ تو زکوٰۃ لاگو ہے، آپ لے سکتے ہیں، مگر ہم ان کی کسی کی عزت نفس پہ وہ نہیں کرتے، ہرٹ نہیں کرتے انہیں. اس لیے ان کا ڈونیشن سے علاج ہے. علاج ہر ایک کا ہو جاتا ہے الحمدللہ. اب آج یہ 2007 سے اب تک تقریباً 4 لاکھ مریض ہر مہینے کے سارے پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں. آج تک کبھی کوئی مریض اس لیے واپس نہیں بھیج دیا گیا کہ خدا نخواستہ ہمارے پاس پیسہ نہ ہو. اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے. بہت مشکل ضرور ہوتی ہے اس کو جمع کرنے میں، مگر لوگوں کا اور تمام جو بھی دیکھنے والے ہیں اور ایسے بہت سارے پاکستان سے ہی جمع ہوتا ہے. زیادہ تر یہ پیسہ پاکستان سے آتا ہے یا پاکستان کے باہر سے پاکستانی ہی دیتے ہیں. بالکل بالکل. اچھا ظفر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ عموماً جو ہے وہ لوگ جو اپنے بزنسز کرتے ہیں بڑے بڑے، جیسے میڈیکل ایکوپمنٹ کا کسی کا بزنس ہو گیا، کسی کا اسٹریچز کا ہو گیا، کسی کا کسی چیز کا، تو وہ اپنی چیزوں کی مد میں بھی تو کر سکتے ہیں نا؟ بالکل بالکل ایسے بھی ہوتا ہے؟ جی ایسا ہوتا ہے، بالکل ایسا ہوتا ہے، چاہے وہ کیش میں ہو یا ان کائنڈ میں ہو یا اپنا ٹائم لگا کر ہو. ہر طرح سے ٹائم بھی لگا سکتے ہیں. ٹائم کیسے لگا سکتے ہیں؟ ٹائم ایسے لگا سکتے ہیں کہ دیکھیں جو مریض ہے وہ بیچارہ مجبور ہے اور اس کو بہت دفعہ اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی آ کے اسے 2 بول میٹھے بول لے، اس کا ہاتھ پکڑ لے، اس کے ساتھ کچھ اس کے 2 قدم چل لے. اللہ میں ضرور آؤں گی. ضرور آئیے، بسم اللہ کریے، بسم اللہ کریے، کیونکہ جو یہ علاج کا ایک پارٹ ہے. ہم اس کو دوا دیں، ہم اس کا آپریشن کریں سمجھ کے، مگر اس کی باقی بھی جو اس کی ضرورت ہے وہ بھی پوری ہونے کی ضرورت ہے. تو وہ آئیں ہمارے ساتھ والنٹیئر کریں، ان دا سینس کہ ہم ہر جگہ لوگوں سے پیسے مانگنے جاتے ہیں، وہ اپنے جاننے والوں کے پاس جائیں. اگر آپ کوئی بات کرتا ہوں آپ کو دل کو اچھی لگتی ہے، آپ اپنے رفقا جاننے والے آپ کے بے انتہا ہیں. اور بہت دفعہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس مریض آتا ہے وہ خود تو کچھ نہیں دیتا، مگر ہمیں یہ نہیں پتہ کہ اس کے پیچھے کون ہے جو اس کی مدد کر رہا، اس کی مدد انڈائریکٹلی ہاسپٹل کو پیسے دے کے کر رہا ہو. تو اس لیے یہ بہت طریقے ہیں جس میں آپ پیسوں کے ساتھ سے کر سکتے ہیں. ٹائم جو اس وقت سب سے مشکل دینا کسی کو ہے وہ دے کے کر سکتے ہیں. ان کائنڈ دے سکتے ہیں، چیزیں دے سکتے ہیں، جیسا بھی جو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ڈالے ویسا کریں. اور جیسے کہ ہمیں ہمارے دین نے بتلایا ہے کہ اچھی بات پھیلانا بھی صدقہ ہے. تو جو ہم ویڈیوز یہ دیکھتے ہیں، جیسے انڈس ہاسپٹل کی ہم نے ویڈیوز دیکھ لی، تو آپ اس طریقے سے بھی سرو کر سکتے ہیں اور اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں مخلوق خدا کی مدد کرنے میں، کہ آپ وہ میسیجز، وہ ویڈیوز آگے فارورڈ کریں کہ آپ کے آس پاس جو لوگ ایسے ہیں جو صاحب استطاعت ہیں وہ اپنے کوئی فنڈز دے دیں.